جب زبیر نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو وہ علی کے قریب قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ جیرام ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں سے رومال بھگو بھگو کر اس کے زخموں پر ٹکور کر رہا تھا۔ ایک عورت علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر ہوش میں آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیرام نے پانی کا کٹورا بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا دیا۔ زبیر کے دل میں پھر ایک بار غصہ اور حقارت کے جذبات پیدا ہوئے، لیکن جیرام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ جیرام نے فقط اتنا کہا، زبیر مجھے افسوس ہے، اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جیرام تم میرے لیے ایک معمہ ہو۔ تم نے دیبل کے حاکم سے ساز باز کر کے ہمیں اس حالت تک پہنچایا۔ اس کے بعد تم میرے لیے اس کے سپاہیوں سے لڑ پڑے۔ اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو۔ آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ جیرام کے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارا دوست ہوں۔ تم نے میری جان بچائی تھی، اور ایک راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ بیبل کے سردار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تمہارے جہازوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے ایک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا تھا۔ تم مجھ سے باطن ہو، مجھے دغاباز سمجھتے ہو، لیکن میں بے قصور ہوں۔ اگر بھگوان نے موقع دیا تو میں یہ ثابت کر دوں گا۔ زبیر نے کہا، اگر تم اس سازش میں شریک نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ناہید اور خالد کہاں ہیں؟ جیرام نے جواب دیا، اگر تم مایا کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو میں خالد اور ناہید کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ساری رات کوٹڑی میں بند رہا۔ تم جہاز پر تھے، بندرگاہ سے ایک کشتی بھی اس رات غائب ہو چکی ہے۔ اگر تم نے لڑائی سے پہلے انہیں کہیں بھیج دیا ہے تو بھگوان کے لیے مجھ سے نہ چھپاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں پرتاپ رائے کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی نیت سے کہیں بھیجا ہوگا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مایا زندہ ہے اور کسی محفوظ جگہ پر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں پرتاپ رائے کو یقین دلا چکا ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نہیں تھی، ورنہ آج وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ زبیر نے جواب دیا، کاش میں تم پر اعتبار کر سکتا۔ تم دونوں ناہید کو چھپا کر مایا کی ذمہ داری ہمارے سر اس لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راجہ سے ناہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکے۔ جیرام نے کہا، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، مجھے تم سے جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مایا اور ناہید کے متعلق کوئی علم نہیں تو یہ پرتاپ رائے کی شرارت ہے۔ آج وہ میرے سامنے تم دونوں کو اس لیے سزا دے رہا تھا کہ میں آئندہ مایا اور ناہید کا نام نہ لوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور تم نہیں جانتے کہ ایک راجپوت بھائی کے لیے اپنی بہن کے متعلق اس قسم کا وعدہ کرنا کس قدر صبر آزما ہے۔ زبیر نے جواب دیا، تمہاری مہربانی کا شکریہ۔ اس وقت ہم پر تمہاری تلواروں کا پہرا ہے۔ ہمیں تمہارے جھوٹ اور سچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سچ بولنے کا انعام دے سکتا ہوں اور نہ جھوٹ بولنے کی سزا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، اور جب تک میں ناہید کو نہیں دیکھتا مجھے نہ تم پر اعتبار آ سکتا ہے اور نہ دیبل کے حاکم پر۔ اگر مستقبل کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اس معاملے میں بے قصور تھے تو میں تم سے اس بدگمانی کے لیے معذرت کر لوں گا۔ اگر دیبل کا حاکم قصوروار ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آواز راجہ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد، ناہید اور تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں۔ دوسرے جہاز سے سرندیب کے ملاحوں نے ہمارے جہاز کے چند آدمیوں کو ایک کشتی پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ اگر انہیں اس کشتی پر اغوا کیا گیا ہے تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی ہے، اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہاں سے کشتی کون لایا۔ جیرام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پرتاپ کمینہ، مکار، ظالم، بزدل،
زبیر بھگوان کے لیے میری خطا معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں شرمندہ ہوں۔ زبیر کو ان الفاظ سے زیادہ جے رام کی پرنم آنکھوں نے متاثر کیا، اور اس نے جے رام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جے رام تم جاؤ، انہیں تلاش کرو۔ پرتاپ رائے ظالم بھی ہے اور مکار بھی، اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا، ورنہ تم اپنی بہن کو تلاش نہیں کر سکو گے اور نہ راجا کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی۔ جے رام اٹھ کر قید خانے کی کوٹھری سے باہر نکل آیا۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دور جانے کے بعد جے رام نے واپس آ کر ایک پہرے دار کو سراندیپ کے ملاحوں کی کوٹھری کا دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا۔ ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ سراندیپ کے ملا زبیر کے بیان کی حرف بحرف تصدیق کر چکے تھے، اور اسے افسوس تھا کہ اسے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا۔